بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے راستے پر تیری قربانی دوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جی، پوچھنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو آپ ذبح کریں، میں اللہ کے راستے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جب آپ مجھے ذبح کریں گے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ خالق کائنات کے نبی نے فرمایا، بیٹا، اس زمین پر لیٹ جاؤ۔ عرض کی، ابا جان، لیٹنے سے پہلے میری چند وصیتیں ہیں، اگر حکم کریں تو میں بتاؤں؟ خالق کائنات کے نبی نے فرمایا، بیٹا، کیسی وصیت؟ عرض کی، ابا جان، پہلی وصیت یہ ہے کہ جب مجھے ذبح کریں تو ذبح کرتے وقت اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لینا اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لینا۔ خالق کائنات کے نبی نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا، یہ پٹیاں کیوں بدوانے لگے ہو؟ عرض کی، ابا جان، اس لیے جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں گے تو آپ کی آنکھوں پر پٹی نہیں ہوگی، میری آنکھوں پر پٹی نہیں ہوگی، تو آپ کو خیال آئے گا کہ میں اللہ کا نبی ہو کر کتنا پیارا بیٹا ذبح کرنے لگا ہوں۔ میرے دل میں خیال آئے گا کہ میرا باپ مجھے ذبح کرنے لگا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پٹی باندھ لینا، اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو۔ خالق کائنات کے نبی نے فرمایا، اور بتاؤ؟ آپ نے عرض کی، ابا جان، جب مجھے ذبح کرنے لگے تو اپنے کپڑے سمیٹ کر بیٹھنا، تاکہ میرے خون کے دھبے آپ کے کپڑوں پر نہ پڑیں اور میں بے ادب نہ لکھا جاؤں۔ خالق کائنات کے نبی نے فرمایا، بیٹا، اور کچھ بتاؤ؟ عرض کی، ابا جان، جب مجھے ذبح کرنے لگیں چھری کو اچھی طرح تیز کر کے رگڑ لینا۔ فرمایا، بیٹا، کیوں؟ عرض کی، ابا جان، جب ذبح کرنے لگو میں تڑپنے نہ لگ جاؤں، زیادہ دیر نہ لگ جائے، اللہ کے راستے پر میں جلدی قربان ہو جاؤں، اللہ آپ پر بھی خوش ہو جائے اور میرے اوپر بھی خوش ہو جائے۔ خالق کائنات کے نبی نے فرمایا، بیٹا، ٹھیک ہے، اور کوئی بات ہے تو بتاؤ؟ عرض کی، ابا جان، جب ذبح کر لو میرا خون آلودہ کرتا اتار لینا، میری ماں کی خدمت میں میرا سلام بھی عرض کرنا، یہ کرتا بھی دے دینا، اور جب میری ماں پوچھے گی میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے تو میری ماں سے کہنا کہ تمہارا بیٹا اس رب کے پاس چلا گیا ہے جو تم سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ جب میری ماں میری خون والی قمیض دیکھے گی تو وہ سمجھ جائے گی کہ میرا بیٹا قیامت والے دن اس خون کے صدقے کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، اور کوئی بات؟ عرض کی، ابا جان، جب ذبح کرنے لگیں تو میرا منہ زمین کی طرف کر دینا، میری آنکھیں زمین کی طرف ہوں۔ فرمایا، کیوں؟ عرض کی، جب میں رب کی بارگاہ میں جاؤں تو عرض کروں کہ یا اللہ، میں آپ کو سجدہ کرتے ہوئے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور حضرت اسماعیل نے بھی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اب دونوں باپ بیٹے نے پٹی باندھ لی۔ صدقے جاؤں علی کے لال پر، فاطمہ کے لختے جگر پر، زینب کے ویر پر۔ جب آقا حضرت امام حسین کی باری آئی، اصغر کو قربان کروا رہے ہیں، چہرہ آسمان کی طرف کر کے فرماتے ہیں، یا اللہ، میں تیرے اسماعیل کا دوتا ہوں، لیکن اس نے آنکھوں پر پٹیاں باندھی تھی، میں پٹی کے بغیر آ گیا ہوں، یا اللہ، اسماعیل چل کر آیا تھا، میں اصغر کو اٹھا کر لایا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو رگڑنا شروع کر دیا، اتنا تیز رگڑا کہ اس میں سے آگ کے شعلے نکل آئے۔ حضرت سیدنا اسماعیل کو زمین پر لٹا دیا، اپنا گھٹنا اسماعیل کی چھاتی پر رکھ دیا، بچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پہ رکھا، چھری پتھر پر رگڑی اور ہاتھ حلقوم پہ رکھا۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسماں ساکن تھا بے چارہ،
نہ اس سے بیشتر دیکھا حیرت کا یہ نظارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری گلے پر رکھی۔ خالق کائنات نے فرمایا جبریل، عرض کی جی رب جلیل۔ فرمایا وہ کہاں ہیں اعتراض کرنے والے فرشتے، کہاں گئے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اسماعیل زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا دیکھ لو آج خلیل میری محبت میں اپنے بیٹے کو بھی قربان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت کے دروازے کھول دو تاکہ فرشتوں کو پتہ چل جائے سبحان اللہ کرنا کمال نہیں، اللہ اللہ کرنا کمال نہیں، ماشاء اللہ کرنا کمال نہیں۔ کبھی اللہ کے نام پر بیٹے بھی دینے پڑیں تو دے کر رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ جنت کی حوروں نے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی، فرشتے رونے لگ گئے۔ خالق کائنات نے فرمایا فرشتوں روتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ روئیں کیوں نہ، ایک نبی دوسرے نبی کو ذبح کرنے لگا ہے، ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لگا ہے۔ خالق کائنات کی قدرت مسکرانے لگ گئی، فرمایا رونا چھوڑ دو اور میرے خلیل پر سلام پڑھو۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلام ہو، اے اسماعیل تیرے اوپر سلام ہو۔ فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، جبریل بھی سلام پڑھ رہے ہیں، میکائیل بھی سلام پڑھ رہا ہے، عزرائیل بھی سلام پڑھ رہا ہے، اسرافیل بھی سلام پڑھ رہا ہے۔ ابراہیم پر فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، حوریں سلام پڑھ رہی ہیں، مگر ہمارے کملی والے کی شان کے کملی والے پر خود خدا سلام پڑھ رہا ہے۔